حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ اکثر مفسرین کے مطابق وہ بنی اسرائیل کے ایک نیک بندے تھے۔ کچھ علماء نے انہیں نبی کہا ہے اور کچھ کے نزدیک وہ اللہ کے ولی اور صالح بندے تھے۔ قرآن میں ان کا نام احترام کے ساتھ آیا ہے، جو ان کے عظیم مرتبے کی دلیل ہے۔ 2. قرآن میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا اس شخص کی طرح کیا تم نے نہیں دیکھا جو ایک بستی پر گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی؟ اس نے کہا، اللہ اس کو موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دی، پھر زندہ کیا۔ سورۃ البقرہ آیت 259۔ اکثر مفسرین جیسے ابن کثیر رحمہ اللہ اور طبری رحمہ اللہ کے مطابق اس آیت میں جس شخص کا ذکر ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ 3. بستی کا منظر، پس منظر۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک ایسی بستی سے گزرے جو بالکل اجڑ چکی تھی۔ مکان ٹوٹے ہوئے، چھتیں زمین پر گری ہوئیں، کوئی زندگی کا نشان نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عزیر نے تعجب کے انداز میں فرمایا، اللہ اس کو موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال شک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ قدرت الہی کو سمجھنے اور دل کا اطمینان بڑھانے کے لیے تھا۔ 4. 100 سال کی موت۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ وہ 100 سال تک اسی حالت میں رہے۔ قرآن کہتا ہے، پس اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دی، پھر اسے اٹھایا۔ سورۃ البقرہ آیت 259۔ یہ اللہ کی قدرت کا عظیم مظاہرہ تھا۔ 5. دوبارہ زندہ ہونا۔ 100 سال بعد اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا اور فرمایا، تم کتنی مدت رہے؟ انہوں نے عرض کیا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں بلکہ تم 100 سال رہے ہو۔ پھر اللہ نے ان کے کھانے پینے کو محفوظ رکھا، گدھے کی ہڈیاں دکھائیں جو بکھر چکی تھیں، اور آنکھوں کے سامنے ہڈیاں جمع ہوئیں، ان پر گوشت چڑھا اور وہ جانور زندہ ہو گیا۔ 6. مقصد واقعہ، تفسیری نقطہ۔ اس واقعے کا مقصد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین مضبوط کرنا، یہ دکھانا کہ اللہ کے لیے ناممکن کچھ نہیں، ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان دینا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال بعد زندہ فرمایا تو وہ اسی بستی کی طرف واپس لوٹے جو کبھی اجڑی ہوئی تھی۔ اب منظر بالکل بدل چکا تھا، بستی دوبارہ آباد ہو چکی تھی، کھیت، گھر اور لوگ موجود تھے، ایک نئی نسل وہاں رہ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر حضرت عزیر خود بھی اللہ کی قدرت پر مزید یقین کے ساتھ لوٹے۔ 2. خاندان کا حیران کن حال۔ تفاسیر ابن کثیر طبری میں آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا ایک چھوٹا بچہ تھا جب وہ فوت ہوئے۔ 100 سال بعد وہ بوڑھا ہو چکا تھا، جبکہ حضرت عزیر علیہ السلام ویسے ہی نوجوان دکھائی دیتے تھے۔ یہ منظر لوگوں کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھا۔ 3. پہچان کیسے ہوئی؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو بتایا، میں عزیر ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال بعد زندہ کیا ہے۔ ابتدا میں کسی نے یقین نہ کیا، لیکن ایک خاص نشانی تھی، آنکھوں کی کمزوری۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں میں کمزوری تھی، انہوں نے دعا کی، اللہ نے فوراً ان کی بینائی لوٹا دی۔ یہ معجزہ دیکھ کر لوگ مان گئے کہ وہ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ 4. تورات کی دوبارہ تعلیم۔ اہم بات یہ ہے کہ اس زمانے میں تورات ضائع ہو چکی تھی، بنی اسرائیل میں بہت کم لوگ اسے یاد رکھتے تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کو ازبر بیان کرنا شروع کیا، لوگ لکھتے جاتے تھے، یوں تورات دوبارہ عام ہوئی۔ تفاسیر ابن کثیر اور قرطبی۔ یہ اللہ کی ایک اور بڑی نشانی تھی۔ 5. حد سے بڑھی ہوئی عقیدت، غلطی۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے حد سے زیادہ عقیدت شروع کر دی، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے نعوذ باللہ انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔
قرآن اس کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ سورۃ التوبہ 30۔ یہ عقیدہ غلط اور گمراہی تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام خود اس سے بری تھے۔ 6۔ اسلام کا واضح موقف۔ اسلام یہ عقیدہ دیتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بندے اور نیک انسان تھے۔ وہ نہ اللہ کے بیٹے تھے، نہ انہوں نے کبھی ایسا دعویٰ کیا۔ یہ سب بعد کے لوگوں کی غلو اور غلط فہمی تھی۔ 7۔ اس واقعے سے ملنے والے اسباق۔ اہم سبق: اللہ زندگی اور موت پر مکمل قادر ہے۔ قیامت کا دن حق ہے۔ نیک لوگوں سے محبت درست ہے، مگر حد سے بڑھانا گمراہی ہے۔ علم دین اللہ کی امانت ہے۔ انتہا۔ خلاصہ: حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ قیامت پر ایمان مضبوط کرتا ہے، علم دین کی حفاظت کا سبق دیتا ہے اور غلو سے بچنے کی نصیحت کرتا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل زیادہ تر قرآن اور تفاسیر میں ملتی ہے۔ احادیث صحیحہ میں اس واقعے کی طویل جزیات موجود نہیں، اور محدثین نے اسی احتیاط کے ساتھ اسے بیان کیا ہے۔ لہٰذا جو تفصیل آتی ہے وہ تفاسیر قرآن یعنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، طبری رحمۃ اللہ علیہ اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ پر مبنی ہے، نہ کہ من گھڑت روایتوں پر۔ یہ علمی دیانت ہے۔ نمبر 2، سورۃ البقرہ کی 259 آیت کا آخری پیغام۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے 100 سال کی موت، دوبارہ زندگی، گدھے کا زندہ ہونا، کھانے پینے کا محفوظ رہنا اپنی آنکھوں سے دیکھا تو قرآن کے الفاظ میں ان کا یقین کامل ہو گیا۔ میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 259۔ یہی اس واقعے کا مرکزی نقطہ ہے، یقین کامل۔ نمبر 3، عقیدے میں غلو کا انجام۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے علم اور مقام کی وجہ سے بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے حد سے زیادہ عقیدت اختیار کی، نتیجتاً ایک باطل عقیدہ پیدا ہوا۔ قرآن نے صاف اعلان فرمایا، یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 30۔ یہاں قرآن کسی نبی یا ولی پر الزام نہیں لگاتا، بلکہ غلط عقیدہ رکھنے والوں کی تردید کرتا ہے۔ حضرت عزیر خود اس عقیدے سے بری تھے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تنبیہ۔ اگرچہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں براہ راست حدیث کم ہے، لیکن غلو سے بچنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ میرے بارے میں حد سے نہ بڑھ جانا، جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ یہی اصول حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام صالحین کے بارے میں ہے۔ نمبر 5، ایمان بالآخرت کا مضبوط ثبوت۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عملی نمونہ ہے۔ یہ انکار کرنے والوں کے لیے خاموش دلیل ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار فرماتا ہے، اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا پہلی بار پیدا کرنا۔ نمبر 6، علم دین کی امانت۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کو زندہ کیا، علم کو عام کیا، مگر خود کو کبھی بڑا نہیں کہا۔ سبق: عالم کا کام علم پہنچانا ہے، اپنی ذات کو مقدس بنانا نہیں۔ ہمارے لیے عملی اسباق۔ اہم نتائج: اللہ کی قدرت پر کامل یقین، قیامت برحق ہے، نیک لوگوں سے محبت کریں مگر عبادت یا الوہیت نہ دیں، دین میں غلو سب سے بڑا فتنہ ہے، علم امانت ہے، غرور نہیں۔ اختتامی خلاصہ: حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ عقل کو قائل کرتا ہے، دل کو یقین دیتا ہے اور عقیدے کی حفاظت سکھاتا ہے۔